الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تاریخ انسانی کے اندر کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس نے بندوں کے حقوق کا اور ایسے بندے کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کے حقوق کا اتنا تحفظ کیا ہو کہ جتنا دین اسلام نے کیا۔ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس جیسا کوئی مذہب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نظام جیسا کسی کا نظام نہیں ہے، اور اس کے نظام جیسا کسی کا نظام اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کو مرتب کرنے والے، ترتیب دینے والے محبوب جیسا، رسول جیسا کسی کا محبوب نہیں ہے۔ اور پھر اس مذہب کی، اس دین کی بقا کے لیے، ترویج کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جیسا کسی کا کوئی غلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مقدسہ کے اندر فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، فرمایا کہ یتیموں کو ان کا مال، ان کا حق جو ہے وہ ادا کرو۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یتیم کے حق کو بھی بیان فرمایا کہ جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور ذرا معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے، آج کا معاشرہ ہو یا 1400 سال قبل جو معاشرہ تھا، جو نظام تھا، اس کو دیکھ لیا جائے تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہیں کوئی ایسا موقع ملے کہ جہاں پہ کوئی غریب ملے، کوئی یتیم ملے، اور اس کے مال کو ہم فوراً سے جو ہے اس کو قبضے میں کر لیں، اس کو ہتھیا لیں۔ لیکن دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ دین اسلام ایسے بندے کا بھی اور ان یتیموں کے حق کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اس کو اہمیت دیتا ہے کہ ان کے حق جو ہے وہ ان کو ادا کیے جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیم جو ہے اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ جو ہے وہ دنیا سے رخصت کر گیا ہو، تو اس کے حق کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے شان نزول کو اگر دیکھیں تو اس کی اہمیت کو ہم مزید سمجھیں گے۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ قبیلہ بنی غطفان کا ایک امیر کبیر شخص تھا، جب اس کا انتقال قریب ہوا تو اس نے اپنا مال جو ہے اپنے بھائی کے سپرد کر دیا، اور اس کے پاس امانت رکھ دیا کہ جب میرا بچہ جوان ہوگا اور اس قابل ہوگا کہ اسے اس مال کی ضرورت ہوگی تو یہ مال میرے بچے کو دے دیا جائے۔ اب وہ فوت ہو گیا، وقت گزرا، بچہ جوان ہوا، اس نے اپنے چچا سے مال کو طلب کیا تو حسب عادت اس کے چچا نے مال دینے سے انکار کر دیا۔ اب جس کا کوئی بھی غمخوار نہیں، جس کا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، اس کے غمخوار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اب وہ بچہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچا اور شکایت کرنے لگا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مال چھوڑ کے گیا تھا کہ جو میرا حق ہے، لیکن میرا چچا اس مال کو دینے سے انکار کر رہا۔ اب اس مقام پہ اس آیہ مبارکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی دیکھیے، اس کا انداز دیکھیے، اور اس وقت کو دیکھیے کہ رب کہنا کیا چاہتا ہے۔ رب یہ فرماتا ہے کہ اس کی منشا یہ ہے کہ تم اس در پہ آ گئے ہو کہ جس در سے کوئی خالی نہیں جاتا، اسے خالی واپس نہیں کیا جاتا، اور تم میرے محبوب تک آن پہنچے ہو۔ اب میں اس کا صلہ تم کو یہ دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ محبوب کچھ کہے، میں خود خدا تیرے لیے جو ہے وہ حکم کو نازل کرتا ہوں۔ کہ اس وقت جو ہے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی
اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ یہ پوری آیہ مبارکہ نازل ہوئی، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ اس کے چچا نے سنی تو اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہوں، میں اس بڑے گناہ سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب اس نے یہ جملہ کہہ کے سارے کا سارا مال جو ہے اپنے بھتیجے کے حوالے کر دیا۔ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول نے یتیم کے حق کو بھی بیان کیا اور اس کی ادائیگی کو اتنی اہمیت دی کہ اس آیہ مبارکہ سے اخذ ہونے والے جو احکام تھے ان کے اندر آتا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کا مال اسے دیا جائے کہ اگر اس یتیم کے ورثاء ان کے کفن دفن کا انتظام بھی کرنا ہے تو کہا اس کے مال میں سے نہیں کیا جائے گا کہ جو ابھی نابالغ اور یتیم ہے، بلکہ جو بالغ ہیں ان کے مال میں سے جو ہے ان کے ورثاء کو جو ہے وہ کفن دفن کا انتظام کیا جائے اور بغیر کسی ضرورت کے اس یتیم کے مال کو کہیں خرچ بھی نہیں کیا جائے۔ اتنی اہمیت جو ہے وہ دین اسلام نے یتیم کے حق کے حوالے سے کی۔ اور پھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا تو شیوا تھا کہ وہ ایسے غریبوں کا خیال رکھتے، اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت تھی کہ آپ ہر یتیم کے کام آتے۔ حضرت ابو طالب نے جب آپ کی نعت کہی نا تو اس میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہنے لگے کہ آپ وہ ہیں کہ جن کے نورانی چہرے سے اور نورانی چہرے کے توسل سے جو ہے بارش کے لیے دعا کی جاتی، اور آپ وہ ہیں کہ جو یتیموں کے حق کا تحفظ کرنے والے ہیں اور بیواؤں کے حق کا تحفظ کرنے والے، آپ ان کے سہارا ہیں۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت تھی کہ آپ کہیں بھی ایسا یتیم اور بے سہارا ملتا تو آپ اس کے بھی حق کو بیان کرتے اور اس کی مدد و تائید فرماتے۔ اسی رحمت کے انداز کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ ادخلہ اللہ الجنہ، فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی، اس کا خیال رکھا، فرمایا اسے کھانا دیا، اسے پینے کے لیے پانی دیا، اس کی خوب پرورش کی، فرمایا کہ رب ذوالجلال اس کے عمل کا یہ نتیجہ اور اس کو یہ جزا دے گا، فرمایا کہ ادخلہ اللہ الجنہ، رب اسے جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اب یہاں پہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی کافر و مشرک اگر کہیں پہ کوئی فاؤنڈیشن بنا لیتا ہے تو کیا اس کو بھی یہ اجر ملے گا؟ تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ان یعمل ذنبا لا یغفر له، فرمایا کہ ہاں ایک شرط یہ ہے کہ اس سے ایسا کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ کہ جن کا کفر ہے، کہ جن کا شرک کا گناہ ہے، اب وہ لوگ اس جو ہے اجر سے جو ہے وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ اور پھر حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مسح رأس یتیم لم یمسحہ الا للہ، فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر پہ فقط ہاتھ پھیرا، نہ اس کو کھانا کھلایا، نہ کوئی کام کیا، فقط محبت کے لیے، شفقت کے لیے، آسرے کے لیے، سہارے کے لیے اس کے سر پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیرا، اور اس کا ہاتھ پھیرنا رب کے لیے تھا، کانا لکل شعرۃ مرت علیہا یدہ حسنات، فرمایا اس کے ہاتھ پھیرنے کا رب اجر یہ دے گا کہ جتنے بالوں پہ اس کا ہاتھ پھرے گا رب ہر بال کے بدلے میں اسے نیکیاں عطا فرمائے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یتیم کے حق کو محفوظ کیا اور اس کو ادا کرنے کے لیے ترغیب دلائی کہ یتیموں کو یوں ہی بے سہارا نہیں چھوڑنا اور ان کی مدد کرنا، یہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل جو ہے وہ سخت ہے، دل کے اندر سختی ہے، اس کے لیے کوئی حل ارشاد فرمائیے گا۔ اور آج یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے دل بھی بڑے سخت ہو چکے ہیں، کسی مظلوم کو دیکھتے ہیں، کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو یوں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلام کو جو حل بتایا، آپ نے فرمایا فقال لہ ان تلجین قلبک، فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے تو فرمایا فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، فرمایا کہ اگر یہ چاہتا ہے تو دو کام یہ کر لے، ایک مسکینوں کو کھانا کھلایا کر، اور فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، رب اس کا بدلہ یہ دے گا کہ رب تیرے دل کو جو ہے وہ نرمی عطا فرما دے۔